بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، آج ہم سبق نصوح اور سلیم کی گفتگو کے دوسرے حصے کو پڑھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اہم پیراگراف ہے جس کی آج ہم تشریح کرنا جانیں گے کہ تشریح کیسے اس کی کریں گے۔ انتہائی آسان آپ کے لیے۔ اگر آپ ہمارے چینل معلم اردو میں پہلی دفعہ آئے ہیں تو آپ ہمارے چینل معلم اردو کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور دوسرے لوگوں کو شیئر بھی کریں تاکہ یہ معلومات، یہ چیزیں دوسروں تک بھی پہنچ سکیں۔ لہذا ہم شروع کرتے ہیں سبق نصوح اور سلیم کی گفتگو کا دوسرا حصہ۔ کل ہم نے پڑھا تھا تو اس سے اگلا جو حصہ ہے اس کو ہم شروع کرتے ہیں۔ تم بھی شطرنج کھیلنی جانتے ہو، مہرے پہچانتا ہوں، چالیں جانتا ہوں، مگر کبھی خود کھیلنے کا اتفاق نہیں ہوا۔ یعنی مہرے، چالیں، یعنی کہ کیسے چلنا ہے، جگہ کون سی ہے، کیسے کس کو رکھنا ہے۔ میں نے پہلے لیکچر پہ بتایا تھا کہ اس میں ایک بادشاہ ہوتا ہے، ایک وزیر ہوتا ہے، ایک اس کے ساتھ ایک گھوڑا ہوتا ہے، ایک فیلا ہوتا ہے، یعنی کہ ان کے نام رکھے ہوتے ہیں۔ جیسے تاش ہوتی ہے نا، تاش کے نام رکھے ہوتے ہیں، اسی طرح ان گوٹیوں کے بھی نام رکھے ہوتے ہیں۔ تو اس طریقے پر جو ہے وہ کھیل کھیلا جاتا ہے۔ مگر زیادہ دنوں تک دیکھتے دیکھتے یقین ہے کہ تم بھی کھیلنے لگو گے۔ شاید مجھ کو عمر بھر بھی شطرنج کھیلنی نہ آئے گی، پوری عمر بھر، ساری عمر۔ کیوں، کیا ایسی مشکل ہے؟ مشکل ہو یا نہ ہو، میرا جی ہی نہیں لگتا۔ سبب کیا ہے؟ میں پسند نہیں کرتا۔ چونکہ مشکل ہے، اکثر مبتدی گھبرایا کرتے۔ مبتدی سے مراد کیا ہے؟ ابتدا کرنے والا، مبتدی ابتدا کرنے والا۔ مجھ کو یقین ہے کہ گنجفہ میں تمہاری طبیعت خوب لگتی ہوگی۔ طبیعت، مزاج لگنا، اچھی لگنا، وہ بنسبت شطرنج کے بہت آسان ہے۔ ہاں، شطرنج کی نسبت کر گنجفہ کو زیادہ ناپسند کرتا ہوں۔ یہاں پر یہ دیکھیں، یہ ایک لکھا ہوا ہے، تو اس کی وضاحت جو ہے وہ نیچے حاشیے میں کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یعنی کوئی یہ عبارت جو ہے کچھ اور ہے، یا کچھ ایڈیشنز کے اندر جو ہے یہ عبارت کسی اور طرح لکھو ہے بنسبت۔ اصل میں ہم جو لفظ بولتے ہیں، ہاں شطرنج کی بنسبت گنجفہ کو زیادہ ناپسند کرتے، تو اس زبان کے اندر جو ہے اس اس دور کے اندر اس طریقے پر بولا کرتے تھے۔ ہاں، شطرنج میں طبیعت پر زور پڑتا ہے اور گنجفہ میں حافظے پر۔ میری ناپسندیدگی کی کچھ خاص کر یہی سبب نہیں ہے، بلکہ مجھ کو سارے کھیل برے معلوم ہوتے ہیں۔ تمہاری اس بات سے مجھ کو تعجب ہوتا ہے، اور میں تم سے تمہاری ناپسندیدگی کا اصلی سبب سننا چاہتا ہوں، کیونکہ شاید اب سے 5 یا 6 مہینے پہلے جن دنوں میں باہر کے مکان میں بیٹھا کرتا تھا، میں نے خود تم کو ہر طرح کے کھیلوں میں نہایت شوق کے ساتھ شریک ہوتے دیکھا تھا۔ شریک ہونا، شامل ہونا۔ آپ درست فرما رہے ہیں، میں ہمیشہ کھیل کے پیچھے دیوانہ بنا رہتا تھا۔ سوال آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ کون کھیل کے پیچھے دیوانہ بنا رہتا تھا؟ تو سلیم، یہ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے۔ مگر اب تو مجھ کو ایک دلی نفرت ہو گئی ہے۔ اگر اس کا کوئی سبب خاص ہوگا، آپ نے اکثر 4 لڑکوں کو کتابیں بغل میں دابے، یعنی بغل میں رکھے ہوئے، گلی میں آتے جاتے دیکھا ہوگا۔ وہی جو گورے گورے 4 لڑکے ایک ساتھ رہتے ہیں، پھڈی جوتیاں پہنے، منڈے ہوئے سر، اونچے پاجامے، نیچی چولیاں۔ تو یعنی کہ پھڈی جوتیاں، گھسی ہوئی جوتیاں، منڈے ہوئے سر، یعنی کہ ننگے سر جو ہے، اور پاجامہ ان کا اونچا ہوتا ہے ٹخنوں سے اوپر جو ہے۔ ویسے حدیث میں بھی آتا ہے کہ ٹخنوں سے شلوار کا حصہ جو نیچے رہے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار۔ جو ٹخنوں، وہ پاجامہ جو ٹخنوں سے نیچے رہے گا وہ جہنم، حصہ جہنم میں جائے گا۔ تو اس لحاظ سے ویسے بھی یہ اونچی رکھنی چاہیے۔ تو نیچی چولیاں، بڑے چولے۔
ہاں جناب وہی 4 لڑکے۔ پھر بھلا آپ نے کبھی ان کو کسی قسم کی شرارت کرتے بھی دیکھا ہے؟ باپ: کبھی نہیں۔ بیٹا: جناب کچھ عجب عادت ان لڑکوں کی ہے، عجیب عادت۔ عجب عادت، عجیب عادت۔ راہ چلتے ہیں تو گردن نیچی کی ہوئے، راہ چلتے ہیں تو گردن نیچی کی ہوئے، یعنی کسی کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتے، اپنے کام سے کام رکھتے ہیں، سیدھی راہ چلتے ہیں۔ قرآن میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اے پیغمبر آپ مومنوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی گردن جھکا کے رکھے، اپنے آنکھیں جو ہے وہ پست رکھے۔ صاحب ظاہر ہے جب ہم نیچے دیکھیں گے تو ہماری نظر کسی کی طرف نہیں پڑے گی۔ جب ہم کسی کی طرف نظر ڈالیں گے، کسی لڑکی کی طرف دیکھیں گے، یا ہم کسی گاڑی کی طرف دیکھیں گے، یا کسی اور چیز کی طرف دیکھیں گے، تو ہمارے دل کے اندر خیالات وسوسے جو ہے وہ پیدا ہوں گے۔ تو اس لحاظ سے گردن نیچی رکھنی ہے۔ تو وہ بچے کیا کرتے تھے؟ گردن نیچی کیے ہوئے، اپنے سے بڑا مل جائے، جان پہچان ہو یا نہ ہو، ان کو سلام کر لینا ضرور، یعنی ان کو سلام کرتے ہیں۔ حدیث میں بھی آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کے مسلمان پر 5 حق ہے، ان میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ جب وہ سلام کرے تو سلام کا جواب دو۔ تو سلام کر لینا، سلام کرنے سے دوسرے کے لیے انسان دعا کرتا ہے، جب انسان دوسرے کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اس کے حق میں جو ہے وہ دعا قبول کرتے ہیں۔ کئی برس سے اس محلے میں رہتے ہیں مگر کانوں کان خبر نہیں۔ اب یہاں پر محاورے کا استعمال کیا، کانوں کان خبر نہیں، کسی کو کوئی خبر نہیں، وہ اپنے کام سے کام رکھتے ہیں، کسی کے ساتھ کوئی لین دین نہیں، کوئی معاملہ نہیں، وہ اپنے کسی کے ساتھ کوئی شرارت نہیں کرتے، جھگڑتے نہیں ہیں۔ محلے میں کوڑیوں لڑکے بھرے پڑے ہیں لیکن ان کو کسی سے کچھ واسطہ نہیں، ان کو کسی سے کچھ واسطہ نہیں۔ کوڑیوں سے مراد یعنی کہ بہت زیادہ، ویسے کوڑی کا لفظ جو ہوتا ہے بالکل وہ چیز جو ہے سستی ہوتی ہے، مراد یہ ہے کہ کئی اچھے برے بچے جو ہے صاحب ظاہر ہے وہ محلے کے اندر رہتے ہیں، تو کئی لڑکے وہاں پر موجود ہیں لیکن ان کے کسی کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں۔ آپس میں اوپر تلے کے چاروں بھائی ہیں، یعنی کہ چھوٹے بڑے سارے جو ہے تھوڑا بہت فرق ہے ان میں، نہ کبھی لڑتے ہیں، نہ کبھی جھگڑتے ہیں، نہ گالی بکتے ہیں، نہ قسم کھاتے ہیں، نہ جھوٹ بولتے ہیں۔ دیکھو یہ وہ صفات ہے جو مومن کے اندر ہونی چاہیے، انسان کے اندر ہونی چاہیے۔ کبھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، جھگڑنا نہیں چاہیے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ یہ جو باتیں لکھی ہوئی ہیں، لڑنا، جھگڑنا، گالی دینا، جھوٹ بولنا، یہ منافق کی علامتیں ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیں: اذا حدث کذب، جب بات کرے جھوٹ بولے، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرے وعدہ خلافی کرے، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ وہ جب اس کے ساتھ لڑائی جھگڑا ہو تو وہ گالم گلوچ دے۔ تو عام طور پر بچوں میں یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ ایک دوسرے کو گالم گلوچ کرتے ہیں، حالانکہ یہ بہت غلط بات ہے، گالی نہیں دینی چاہیے۔ گالی سے ہوتا کچھ نہیں ہے سوائے لڑائی جھگڑا بڑھنے کے، اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو اس لحاظ سے لڑنا جھگڑنا نہیں چاہیے، نہ کسی کو چھیڑتے، نہ کسی پر آوازہ کستے طنز کرنا۔ ہمارے ہی مدرسے میں پڑھتے ہیں اور وہاں بھی ان کا یہی حال ہے، کبھی کسی نے ان کی جھوٹی شکایت بھی تو نہیں کی۔ 1:30 بجے 1 گھنٹے کی چھٹی ہوا کرتی ہے، لڑکے کھیل کود میں لگ جاتے ہیں، یہ چاروں بھائی ایک پاس کی مسجد میں نماز پڑھنے چلے جاتے ہیں۔ تو دیکھو یہ بچوں کی صفات تھی، تو ہم بھی اپنے اندر یہ صفات اپنائیں تاکہ ہم بھی اچھے انسان بن جائیں، لوگ ہماری تعریف کریں، اللہ کے ہاں بھی ہم ایک کامیاب انسان جو ہے وہ نظر آئیں۔ اور دیکھو انسان دنیا کے اندر آتا ہے، دنیا کے اندر ایسا کام کر کے جائے جس سے لوگ بھی خوش ہوں، اللہ تعالیٰ بھی خوش ہو۔ تو امید ہے آپ کو یہ تشریح سمجھ آئی ہوگی۔ آپ ہمارے چینل معلم اردو کو یاد رکھیں، سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔